السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو الف میں ہم لوگوں نے سبق نمبر 10 جو کہ ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور، اس میں سے عبارت کی تشریح جو ہے وہ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو عبارت ہم نے لی ہے تشریح کے لیے وہ صفحہ نمبر 81 پر ہے۔ یہاں سے الو بردبار اور دانش مند ہے لیکن پھر الو ہے، وہ کھنڈروں میں رہتا ہے لیکن کھنڈر بننے کی وجوہات دوسری ہیں۔ الو کا ذکر پرانے بادشاہوں نے اپنے روز نامچوں میں اکثر کیا ہے لیکن اس سے الو کی پوزیشن بہتر نہیں ہو سکی۔ الو کی 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں، میرے خیال میں 5-6 قسمیں کافی تھیں۔ ویسے الوؤں کی عادتیں آپس میں اس قدر ملتی جلتی ہیں ایک الو کو دیکھ لینا تمام الوؤں کو دیکھ لینے کے مترادف ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہماری جو ہے وہ عبارت ہے، اور عبارت کی تشریح کرنے کے لیے سب سے پہلے عبارت لکھیں گے اور 2-3 لفظ شروع کے اور 2-3 آخر کے، پھر حوالہ متن پر آئیں گے جس میں سبق کا عنوان دیں گے جو کہ ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور، مصنف کا نام لکھیں گے جو کہ ہے شفیق الرحمان۔ حل لغت پر آئیں تو اس میں مشکل الفاظ کے معنی تحریر کرتے ہیں، لہٰذا جتنے بھی عبارت میں مشکل الفاظ کے معنی ہوں گے وہ ہم لکھیں گے۔ بردبار یعنی تحمل سے کام لینے والا، برداشت سے کام لینے والا یا صبر کرنے والا، ٹھیک ہے۔ دانش مند، عقل مند، روز نامچہ، ڈائری، مترادف، جیسا یا برابر۔ تشریح کی طرف آئیں تو پچھلی دفعہ بھی جب ہم نے پچھلے سبق نمبر 9 کی عبارت کی تشریح کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیاق و سباق جو ہے وہ اب ہم نہیں لکھیں گے، کیونکہ ہمیں بورڈ میں آنے والے پرچے کے مطابق سوال کے لیے ہمیں سیاق و سباق کا لکھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، ہمارے لیے سوال کے مطابق درکار نہیں ہے کہ ہم سیاق و سباق لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا وقت کی بچت کے لیے اور دوسرا جب ہمیں چاہیے ہی نہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسے لکھیں ہی نہیں، سیدھا تشریح کی طرف آ جائیں گے۔ لیکن تشریح میں جو ہے وہ ہم 2-4 لائنیں جو ہیں وہ اوپر کی سیاق و سباق کے حوالے سے لکھیں گے، وہ کس طرح سے کہ سبق میں جو اہم باتیں ہوں گی وہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے، اور تمام غیر ضروری باتوں کو چھوڑ کر صرف اہم نکات جو ہیں وہ ہم لکھیں گے۔ اچھا جی، اس سبق میں چونکہ مزاح کے حوالے سے بات کی گئی ہے، جانوروں کا ذکر کیا گیا، پرندوں کا ذکر کیا گیا اور اس سے طنز و مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کوئی ایسی خاص کہانی نہیں اس میں بیان کی گئی کہ جس کو ہم 2-4 لفظ میں اہم نکات کے ذریعے پیش کر سکیں، لہٰذا اس کا جو سیاق و سباق جو میں نے 2-3 لائنوں میں لکھا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ مصنف نے اس سبق میں ملکی پرندوں اور دوسرے جانوروں جیسے کوا، بلبل، الو، بھینس اور بلی کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا ہی ہے کہ ہم نے یہ 4-5 جانوروں کا اور پرندوں کا ذکر جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے۔ مصنف نے ہلکے پھلکے انداز میں طنز و مزاح کی چاشنی اپنی تحریر میں گھولی ہے، ٹھیک ہے، جسے پڑھ کر قاری محظوظ ہوتا ہے یعنی لطف اندوز ہوتا ہے۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف الو کے صابر یعنی صبر کرنے والا اور عقل مند ہونے کے بارے میں کہتا ہے کہ اگرچہ الو بے وقوف نہیں اور نہ ہی بے صبر ہے لیکن پھر بھی الو ہی کہلاتا ہے۔ الو اکثر کھنڈروں میں یا ویرانوں میں پایا جاتا ہے، مگر وہ جگہیں الو کی وجہ سے ویران نہیں ہوئیں، ان جگہوں کے ویران ہونے کی کوئی اور ہی وجوہات ہیں، ٹھیک ہے، ان جگہوں کے ویران ہونے کی کوئی اور ہی وجوہات ہیں۔ اکثر بادشاہوں کے دور میں ان کی ڈائری میں الو کا ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے، روز نامچے کا ذکر ہے تو ہم ڈائری لکھ دیں گے، لیکن اس سب کے باوجود الو کو کوئی خاص مقام نہیں مل سکا۔ الوؤں کی 20 سے زائد اقسام بتائی جاتی ہیں، حالانکہ 5 یا 6 اقسام بہت تھیں، کیونکہ تمام الوؤں کی عادات اس قدر ملتی جلتی ہیں کہ ایک الو کو دیکھ کر ہی تمام الوؤں کو دیکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس تشریح طلب جو عبارت سے لے کر یہاں اینڈ تک ہم نے بات کی ہے وہ ہم نے جو ہماری عبارت تھی اصل جس کی ہم نے تشریح کرنی تھی اس کے حوالے سے کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، جہاں مشکل الفاظ ہے وہاں معنی کا استعمال کیا ہے اور بات کو کھول کر بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے خود بھی کوشش کرنی ہے سبق میں سے 2-3 لائنیں اٹھا کر سطریں لے کر اس کو خود سے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔